چارلس وین 18ویں صدی کے اوائل میں سمندروں میں گھومنے والے سب سے بدنام قزاقوں میں سے ایک تھے۔ 17ویں صدی کے اواخر میں پیدا ہوئے، وین کی زندگی بہادر کارناموں، پرتشدد تصادم اور بے رحمی کی شہرت کے ساتھ نشان زد تھی جس نے تاجروں اور ملاحوں کے دلوں میں خوف پیدا کر دیا۔ وین کی ابتدائی زندگی کے بارے میں بہت کم معلومات ہیں، بشمول اس کی صحیح تاریخ اور جائے پیدائش۔ کچھ اکاؤنٹس بتاتے ہیں کہ وہ برطانوی جزائر میں پیدا ہوا تھا، جبکہ دوسروں کا دعویٰ ہے کہ وہ کیریبین میں پیدا ہوا تھا۔ تاہم، جو بات واضح ہے وہ یہ ہے کہ وین کی زندگی نے ایک ڈرامائی موڑ لیا جب وہ قزاقی کی طرف متوجہ ہوا۔ بحری قزاق کے طور پر وین کا کیریئر 1716 کے آس پاس شروع ہوا جب وہ بدنام زمانہ سمندری ڈاکو ہنری جیننگز کے عملے میں شامل ہوا۔ جیننگز کی قیادت میں وین نے جلد ہی اپنے آپ کو ایک ہنرمند اور نڈر ملاح کے طور پر ثابت کر دیا، صفوں میں بڑھ کر اپنے طور پر ایک کپتان بن گیا۔ 1718 میں وین نے اس وقت بدنامی حاصل کی جب اس نے جمیکا کے ساحل سے ایک فرانسیسی غلام جہاز کو پکڑ لیا۔ اس کے سامان کے لیے جہاز کو لوٹنے کے بجائے وین اور اس کے عملے نے اسے آگ لگا دی اور اسے سمندر کی تہہ میں بھیج دیا۔ تباہی کے اس عمل نے علاقے کے دوسرے بحری جہازوں کے لیے ایک انتباہ کا کام کیا اور ایک بے رحم سمندری ڈاکو کے طور پر وین کی ساکھ کو مستحکم کیا۔ وین کے کیریئر کا سب سے مشہور واقعہ اسی سال پیش آیا جب اس کا سامنا ایک برطانوی جنگی جہاز سے ہوا جس کی کمانڈ کیپٹن ہولفورڈ نے کی۔ گنتی سے زیادہ ہونے کے باوجود وین نے ہتھیار ڈالنے سے انکار کر دیا، جنگی جہاز کو گھنٹوں تک جاری رہنے والی شدید لڑائی میں شامل کیا۔ آخر میں وین اور اس کا عملہ تباہی کی پگڈنڈی چھوڑ کر اور دوست اور دشمن کا یکساں احترام حاصل کرتے ہوئے فرار ہونے میں کامیاب ہو گیا۔ وین کے اختیار کی خلاف ورزی برطانوی بحری جہازوں کے ساتھ ان کے مقابلوں سے آگے بڑھ گئی۔ وہ معاشرے کے قوانین اور کنونشنوں کے لیے اپنی نفرت کے لیے جانا جاتا تھا، جو اکثر نوآبادیاتی حکام کی نفی کرتا تھا اور پورے کیریبین میں بستیوں کو دہشت زدہ کرتا تھا۔ اس کی بحری قزاقی کی کارروائیوں نے اسے ایک مطلوب آدمی بنا دیا، جس کے سر پر مختلف حکومتوں اور استعماری طاقتوں نے انعامات رکھے تھے۔ تشدد اور ظلم کے لیے اپنی شہرت کے باوجود وین ایک چالاک اور وسائل رکھنے والا رہنما بھی تھا۔ وہ اپنی تصویراتی قابلیت کے لیے جانا جاتا تھا، جو اکثر اپنے دشمنوں کو ہوشیار حکمت عملیوں اور جرات مندانہ چالوں کے ذریعے مات دے دیتا تھا۔ اتنے عرصے تک گرفتاری سے بچنے کی اس کی صلاحیت نے اسے قزاقوں میں ایک افسانوی شخصیت بنا دیا اور ان لوگوں کے لیے مایوسی کا باعث بنا جو اسے انصاف کے کٹہرے میں لانے کا ذمہ دار تھے۔ تاہم، وین کی قسمت بالآخر 1719 میں ختم ہو گئی جب اس کے اپنے عملے کے ارکان نے اسے دھوکہ دیا۔ بہاماس کے قریب بحری جہازوں کو لوٹنے کی ناکام کوششوں کے ایک سلسلے کے بعد وین کے عملے نے اس کے خلاف بغاوت کی اور اس کی جگہ بدنام زمانہ سمندری ڈاکو ایڈورڈ، جسے بلیک بیئرڈ کے نام سے جانا جاتا ہے، کی جگہ کپتان منتخب کیا۔ مٹھی بھر وفادار پیروکاروں کے ساتھ ایک ویران جزیرے پر پھنسے ہوئے بحری قزاق کے بادشاہ کے طور پر وین کے دن ختم ہو گئے۔ اس نے اپنی زندگی کے بقیہ سال گرفتاری سے بچنے اور کیریبین کے سخت بیابان میں زندہ رہنے کے لیے جدوجہد کرتے ہوئے گزارے۔ آخر کار، اسے 1720 میں برطانوی حکام نے گرفتار کر لیا اور اس کے جرائم کے لیے مقدمہ چلایا گیا۔ چارلس وین کو بالآخر بحری قزاقی کا مجرم قرار دیا گیا اور اسے موت کی سزا سنائی گئی۔ 29 مارچ 1721 کو اسے پورٹ رائل، جمیکا میں پھانسی دے دی گئی، جس سے بحری قزاقی کی تاریخ کے سب سے بدنام زمانہ کیریئر کا خاتمہ ہوا۔ اگرچہ اس کی زندگی تشدد اور لاقانونیت کی طرف سے نشان زد کیا گیا تھا، چارلس وین ایک افسانوی شخصیت ہے جس کے کارناموں نے مورخین اور کہانی کاروں کے تخیل کو یکساں طور پر گرفت میں لیا ہے۔